السلام علیکم۔ نہم کلاس کے خراب نتائج کی اصل وجوہات جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ نہم کلاس 9th کلاس وہ منزل ہے جہاں سے مستقبل کی بنیاد رکھی جاتی ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہر سال اس کلاس کے نتائج والدین اور اساتذہ اکرام کے جنہوں نے پوری سال بہت محنت سے بچوں کو پڑھایا ہوتا ہے ان کے دل توڑ دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ ناکامی کیوں ہے؟ طلباء کی تعلیم میں عدم دلچسپی۔ سب سے پہلا کوشچن جنریٹ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بچے تعلیم میں دلچسپی کیوں نہیں لے رہے؟ تو اس کا جواب میں آپ کو دیتی چلوں کہ آج کے دور میں بچے کتابوں سے زیادہ موبائل کو اپنا دوست بنا چکے ہیں۔ گھنٹوں یوٹیوب، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر وقت گزار دینا ان کے لیے معمولی بات ہے، مگر یہی وقت اگر وہ تعلیم کو دیتے تو نتیجہ زمین سے آسمان تک مختلف ہو سکتا تھا۔ نمبر 2 آتا ہے کہ والدین کی لاپرواہی۔ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر والدین سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، حالانکہ اصل امتحان تو یہ ہے کہ بچے اسکول جا بھی رہے ہیں یا نہیں، ہوم ورک کر رہے ہیں یا نہیں، کام یاد کر رہے ہیں یا نہیں، پڑھائی پر توجہ دے رہے ہیں یا نہیں۔ والدین کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ والدین کی نگرانی نہ ہو تو تعلیمی سفر ادھورا رہ جاتا ہے۔ نمبر 3 آتا ہے کہ معاشرتی مایوسی۔ اکثر بچے اپنے ہی گھر، اپنے ہی محلے والوں سے یہ جملہ سنتے ہیں کہ پڑھ کر کیا کرو گے؟ سب بے روزگار پھر رہے ہیں، پاکستان میں جابز نہیں ہیں، بچے اتنی ڈگریاں لے کر بے روزگار پھر رہے ہیں۔ یہ جملہ سن کر بچے کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ محنت سے پہلے ہی اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ یہ مایوسی سب سے خطرناک زہر ہے جو ہم لمحہ بلمحہ اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک رول ماڈل بن جائیں گے۔ نمبر 4 آتا ہے کہ سوشل میڈیا کے غلط رول ماڈلز۔ جب ایک بچہ دیکھتا ہے کہ محنت سے پڑھنے والا انجینئر بے روزگار ہے اور ڈانس کرنے والا یوٹیوبر لاکھوں روپے کما رہا ہے تو وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی سوچ ہماری نسل کو تباہ کر رہی ہے اور اس میں سب سے بڑا کردار ہمارے والدین کا ہے جو اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ یوٹیوب بنا لیں، آپ ٹک ٹاک بنائیں، آپ ابھی سے محنت کریں گے تو 4 سال بعد آپ مشہور ہو جائیں گے۔ تو یہی وہ سوچ ہے جس سے ہمارے بچے پڑھائی سے بھاگ جاتے ہیں، نمبر نہیں لیتے، پاس نہیں ہوتے، اور پاکستان میں جو اب رزلٹ 9th کا آیا ہے اس کی سب سے بڑی ریزنز یہ ہیں کہ بچوں کی دلچسپی نہیں ہے، ماں باپ ان پہ توجہ نہیں دیتے، معاشرتی مایوسیاں ہوتی ہیں، غلط رول ماڈل جو انہیں دکھاتے ہیں، اور بعد میں ہم لوگ بلیم کرتے ہیں اپنے ٹیچرز کو کہ انہوں نے نہیں پڑھایا، حالانکہ انہی ٹیچرز نے ان بچوں کو بھی پڑھایا ہوتا ہے جو ٹاپ کرتے ہیں۔ آخر ٹیچر تو سب کا سیم ہی ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے استاذہ کو کوسنے کی بجائے، ان کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنی خامیاں تلاش کریں کہ ہم نے اس پورے سال میں یا پچھلے سالوں میں اپنے بچوں کے لیے کیا کیا ہے۔ ایک بچہ میرے پاس آیا ہے 5 کلاس کا اور اس کو اردو کا ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا، تو میں والدین سے یہ کوشچن نہیں کر سکتی کہ اتنے سال بچہ پی جی، نرسری، پریپ 1 2 3 4 7 سالوں میں آپ کو اس چیز کا کیسے آئیڈیا نہیں ہوا کہ آپ کے بچے کو اردو نہیں آتی؟ تو یہی ہے، اس کے کچھ میں آپ کو سلوشنز دیتی ہوں کہ والدین کو سختی نہیں بلکہ محبت کے ساتھ اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے۔ اساتذہ کو صرف نصاب نہیں بلکہ طلباء کے خواب جگانے ہوں گے۔ وہ کیسے؟ اب ایک بچہ ہے وہ ڈاکٹر بننا ہی نہیں چاہتا اور اس کو اساتذہ اکرام بھی زبردستی اور والدین بھی اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، اس کو برڈنائز کیا جاتا ہے جس سے وہ بچہ بالکل بھی ڈاکٹر کے کچھ اور بننے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ میڈیا کو صرف چمک دمک نہیں بلکہ سوچ بھی دکھانی ہوگی کہ اصل کامیابی علم اور کردار میں ہے۔ تعلیم سے منہ موڑنا اندھیروں میں بھٹکنے کے برابر ہے۔ کتابیں آج بھی پکار رہی ہیں، قلم آج بھی روشنی بانٹ رہا ہے،
تو یاد رکھیں کہ جو موبائل کا نشہ ہے وہ چند لمحوں کی خوشی دیتا ہے، مگر علم کی روشنی ہمیشہ زندگی بدل دیتی ہے۔ سو اسٹوڈینٹس واپس آؤ، علم کی دنیا تمہارا انتظار کر رہی ہے، آؤ اور اپنے حصے کی دولت جو کہ علم کی صورت میں ہے اس کو سمیٹ لو۔ علم آپ کا آج کا حاصل کیا آج نہیں تو کل آپ کے ضرور کام آئے گا۔ ٹھیک ہے، میری اس بات کو سمجھنے کی تمام پیرنٹس بھی، تمام اسٹوڈینٹس بھی کوشش کریں، اور اساتذہ اکرام بھی۔ ٹھیک ہے، جو بچوں کے اوپر، میں مانتی ہوں کہ اساتذہ اکرام میں جو 99% ہے وہ بہت محنت کرتے ہیں، 1% طبقہ ایسا ہے جو محنت نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔